بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توقیر بدر۔ کئی دوستوں کے سوالات آئے ہیں جانور کے حقوق کو لے کر کے، اور یہ غالباً دلی کے اندر جو اب تک تو ہم لوگ ہیومن رائٹس والوں کے بارے میں سنا کرتے تھے، اب اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں، تو جن کو جانوروں سے پیار ہے، پریم ہے، وہ لوگ دلی کی جو عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ جتنے بھی آوارہ کتا سڑکوں پہ گھومتے نظر آئے ان کو اٹھا کے شیلٹر میں یا ان کی جو بھی جگہ محفوظ بنائی گئی وہاں پہ منتقل کیا جائے، اس پر ان لوگوں نے سڑک سے اتر کر کے احتجاجات اور مظاہرے شروع کر دیے ہیں، اور اس کو پولیٹیکل جو مشہور شخصیات ہیں ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے، اور اس طریقے سے یہ ہوتے ہوتے پورے ہندوستان کے اندر ایک نیوز بن گیا ہے۔ آج بھی ٹویٹر کے اوپر میں نے دیکھا کافی گھمسان چل رہا تھا، تو اسی کو لے کے سوال بھیجا ایک ساتھی نے کہ اسلام جو ہے یہ کیا کہتا ہے جانوروں کو حقوق سے متعلق۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، یعنی یہ وہی باتیں کرتا ہے جو ہمارے اندر کی یا کہہ لیجیے کہ نیچر کی جو آواز ہے، ہمارے جبلت میں، ہماری فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، ہم جو کچھ اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں، اسلام نے بالکل اسی لحاظ سے ہمیں پابند بنا اور اس کا حکم دیا ہے۔ بنیادی طور سے ہم یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اسلام نے انسان کو اس روئے زمین کا خلیفہ قرار دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس کے بعد پوری کائنات کو اس کے تابع کر دیا گیا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من کہا گیا سورہ جاثیہ کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سب سے بہتر اور اشرف المخلوقات ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اور جانوروں کے سلسلے میں ہو، چرند پرند ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو یا پوری کائنات ہو، یہ کیا ہے؟ انسان کے کام کے لیے، ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے یہ مخدوم ہے، اور یہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں، چرند ہو، پرند ہو، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی، وہ سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اس کے خادم ہے۔ یہ اسلام کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ وضاحت اگر آپ جا کر کے دیکھنا چاہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے متوازن بن کر کے ہمیں رہنے کا پابند بنایا ہے۔ ایک جگہ آپ کو یہ ملے گا، اتق اللہ فی البہائم، جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یہ اسلام جانوروں کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ کو حدیث میں ملے گی یہ بات، ایک صاحب باضابطہ پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت کے مستحق بن گئے تھے، یہ جانور کی خدمت کے بارے میں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں باضابطہ حدیث ہی موجود ہے، خمس الفواسق، 5 ایسے جانور جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں یقتلن فی الحرم، حرم جیسی پاکیزہ جگہوں پہ بھی اس کو قتل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، جس میں الحیہ سانپ کا تذکرہ آتا ہے باضابطہ، الفار چوہے کا تذکرہ آتا ہے باضابطہ، اسی کے اندر الکلب العقور، کاٹ کھانے والے کتے کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے جہاں پہ ہم جانوروں کے اوپر خیال رکھیں گے، وہیں پر اگر جانور ہمارے لیے تکلیف دہ بن جاتے ہیں، ان کو پھر ہم ہٹائیں گے، دور کریں گے، اور اس سے چھٹکارا پائیں گے۔ یہ اسلام کا اپنا باضابطہ حکم ہے، اور یہی اس کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو کچھ ابھی ہندوستان میں چل رہا ہے نا، اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کو لے کر کے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بے زبان ہے، ان کو کہاں منتقل کیا جائے، کون ان کو کھلائے گا، کون پلائے گا۔ یہ ایک طریقے سے غلو پہ بات چلی جا رہی ہے، کیونکہ جب آپ اسی، میں تو کہوں گا آپ جائیں ذرا سا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، ایکس ٹویٹر پہ جا کر کے دیکھ لیں، ایک 6 سال کی بچی کو کس طریقے سے کتا بھموڑ جھموڑ کے کھا رہا ہے، اور یہاں تک کہ بچی ختم ہو جاتی ہے، 3 کتے اس پہ جھپٹ کر کے اس کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو موجود ہے آپ کا۔ کون سا ایسا انسان ہوگا جو اس کو دیکھ کر کے نہیں دہلے گا؟ ہاں، شفیع القلب ہو، انسان نہ ہو الگ بات ہے، باقی جو انسان ہوگا وہ دہل جائے گا دیکھ کر کے۔ تو حکومت نے یا عدالت نے اگر کوئی اقدام کیا ہے تو بالکل صحیح کیا، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہاں پر، کیونکہ بھائی انسان اپنی جگہ پہ ہے، جانور اپنی جگہ پہ، دونوں کو ایک نہیں کر سکتے کہ دونوں کو برابر کر دیا جائے، جس طریقے کا آج نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ سائنس کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، سائنس میں جا کر کے دیکھ لیں، آپ NIH کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کی رپورٹ۔ آج انسان کا جو برین ہے، جو اس کا دماغ ہے، اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان تو کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر یہ سیکھتے سیکھتے جانتے جانتے اتنا کچھ جان جاتا ہے کہ اپنے سے 1000 گنا بڑی چیز کو بنا بھی لیتا، اور اس پہ یہ باضابطہ کنٹرول رکھتا ہے۔ بڑی بڑی شپ ہے، جہاز ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ایجاد کر رہا ہے انسان، وہ اپنی اسی دماغ کی بدولت، اور اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ 86 بلین نیورونز انسان کے دماغ میں ہے، جبکہ آپ کتوں کو جا کے دیکھیں اوسطاً 2 بلین دکھائی دے گا۔ یعنی 84 کو دیکھا جائے تو 84 زیادہ دکھائی دیں گے آپ کو، اگر گناہ نہ کہا جائے اس کو تو۔ اس طریقے سے اس کے انسان کے دماغ اس کے دماغ فرق رکھا گیا، تو دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ اور پھر آج جو لوگ بھی، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں باضابطہ
کہ بھائی ریپسٹ گھوم رہے ہیں, شرابی گھوم رہے ہیں, یہ انسان تو کتے سے بدتر ہے, پہلے ان کو مارو, ان کو ختم کرو. وہ اپنی جگہ پہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انسان سے افضل کتے کو بنا ڈالیں. اس لیے لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں کہ جو لوگ بھی آج انسان اور کتے کو برابر کر رہے ہیں یا کتے کو انسان سے بڑھا کے پیش کر رہے ہیں, ان کا اپنا مفاد پوشیدہ, اپنا مفاد چھپا ہوا. کتوں سے کام لیتے ہیں, اسی لیے آج ان کے لیے وہ ہے کہ چلو کتے سے سبزی منگوا لی, کتے سے دوا منگا لی, کتے ہمارے گھر کا آتے ہی ڈور کھول دے, تو اس لیے ہمارے لیے بہت اچھا ہے وہ. ورنہ اگر یہ بے زبان جانور کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آج یہ چکن جس کو یہ ٹنوں کا ٹن کھا جاتے ایک دن کے اندر, اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے بیچارے. اور بھی میں جانے کتنے سارے ایسے جانور ہیں جو بے زبان, ان کے لیے آواز اٹھائی ہیں, کتوں کے لیے کی کیوں. ابھی ایک فلمی دنیا کا ہے, اس بیچارے نے بڑا اچھا لکھا کہ آج کی دنیا تو ایسی ہو چکی ہے کہ ایک خاتون اچھی فیملی کی دکھاتی ہے اپنے آپ کو پیسے والی, وہ رچ, وہ کتے کے بچے کو اپنے گود پہ یا گردن پہ اٹھائے شوق سے نکل رہی ہوتی ہے, یہاں وہاں دکھائی دیتی پبلک پیلیس پہ, اور خود اس کا بچہ, انسان کا جو بچہ ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, وہ اس کے خادمہ یا اس کے میڑے کے گھر پہ گردن پہ بوجھ بن کر کے دکھائی دیتا ہے. وہ پھر آگے اس نے یہ بھی لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ جو ہے کتوں سے جو پیار کر رہے ہیں, کتوں سے جو پیار جتا رہے ہیں, لیکن آوارہ کتا کے نسل سے بیچارے پچھلے جنم بنا رہے ہوں, تو پھر اس پہ کافی لیدے ہونے شروع ہو گئی ہے. تو آپ سائنسی لحاظ سے دیکھ لیں, عقلی لحاظ سے دیکھ لیں, اور پھر مذہبی کتابوں میں کیا کچھ ہے اس لحاظ سے دیکھ لیں, تب جا کر کے آپ کو بات پوری متوازن طور سے سمجھ میں بات آئے گی کہ انسان افضل ہے تو کیوں افضل رکھا گیا ہے یہ, اور جانوروں کے سلسلے میں کب کہاں پہ کیسا اقدام کرنا چاہیے ہمیں, وہ سارے اقدامات جو بتائے گئے ہیں وہ کیوں بتائے گئے ہیں. یقینی بات ہے جانور آپ کے لیے جب تک کام کا ہو, اسی طریقے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہا ہو, تو آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, آپ اس کو کھلائے پلائے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جب وہ آپ کو کاٹ کھانے لگے, جیسے کہ میں نے کہا بچی کو چیڑ پھاڑ ڈالا ایک طریقے سے, کہہ لیجیے 3 کتے نے حملہ کیا ہے, بلکہ یوٹیوب پہ جائیں گے تو گھوڑے جیسے جانور پہ کتے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس تک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں, ایسے جانور بن جاتے ہیں خطرناک قسم کے. یہ تو ہماری حدیث میں ہے کہ کھانا کتا جب ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. یہ اسلام کے اندر باضابطہ کا نظام بتایا گیا ہے. اور آج بھی بہت سے ملک والے جب اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو الگ الگ طریقے سے قانون پاس کرتے رہتے ہیں. گوگل کر لیں, آپ کو ساری چیزیں جا کے مل جائیں گی. تو اسلام کا کیا نظام ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, اور آج کی عدالت یا حکومت جو انسانوں کو دیکھتے ہوئے انسان کے بھلائی کے لیے جو کچھ کر رہی ہے ان کو بھی سمجھ لیں. اور یہ بیچارے جو اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ والے ہیں, ان کے نظریات کو, ان کے نقطہ نظر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اکثر یہ جذبات میں آ کر کے, غصے میں آ کر کے, ریئیکشن اور رد عمل میں آ کر کے ایسا کر رہا ہے. ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کتے اور انسان برابر نہیں ہو سکتے. ورنہ آج اپنے بچوں کی جگہ پہ کتوں کو گھر میں رکھ لیتے ہیں, وہ اے سی انہیں کو جا کر سلاتے, وہ سڑک چوڑا ہے تو ان کو کچھ ڈال کر کے کھلا کر کے چھٹی نہیں لیتے, ان کو اپنے پاس رکھتے, اپنے پاس سلاتے, نہلاتے, سب کچھ کرتے. لیکن وہ بھی ان کو جانور مان کر کے بہرحال گھر سے باہر ہی رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب خود وہ بھی فرق رکھ رہے ہیں, اس میں کہیں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ان باتوں کو سمجھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نظر سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور ہمیں کس طریقے سے اپنی بات کو رکھنی چاہیے.